السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کونفائی اگون کوئٹس. سبسکرائب مائی چینل. دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین جانیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے کے پیشاب پر پانی کی چھینٹیں مارنا بھی کافی ہے، اور بچی کے پیشاب جس پر لگ جائے اسے دھویا جائے گا۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ مکمل ہوتی ہی نہیں کبھی تعلیم اے زندگی، یہاں استاد بھی تا عمر ایک شاگرد رہتا ہے۔ کیا ضروری ہے مسئلے پہ فقط زاہد ہو، رونے والا کوئی محور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے پارسا چہرے میرے تسبیح کے دانے ہیں، نظر سے گرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی کی باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ نامحرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کے کیل ٹھونک دیے جائیں بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ اتنے پارساؤں میں پھر دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا؟ جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا، انسان تھا ہی نہیں۔ عورت کا لباس۔ کسی بھی عورت کا لباس اس کے باپ کی تربیت، اس کی ماں کی پاک دامنی، اس کے بھائی کی غیرت اور اس کے شوہر کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ برکتوں کو ختم کرنے والی بیماری۔ استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے، اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی بھی۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنے سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب بہترین تحفہ ہے۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، ورنہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی خوشی خراب نہ کریں، کیا پتہ یہ اس کی آخری خوشی تعلق ہو۔ ایک بار خراب ہو جائے پھر چاہے صلح بھی ہو جائے، لیکن بات پہلے والی نہیں رہتی۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ شیخ سعدی سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے، آپ مسکرائے اور فرمایا، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ جلتا ہی رہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپا یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جہنم دیتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ درد۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جائیں، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بیر ہمیشہ منافق لوگ کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو
پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں۔ شیخ سعدی کی خوبصورت بات: میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف ہوتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مثالی زندگی: حقیقت یہ ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ تم نے پرکار جماتے ہوئے سوچنا تھا، دائرہ ڈال کے مرکز نہیں بدلا جاتا۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جو ہم بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔